إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک اس خالق ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر مکہ کے در یتیم جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ہمیں امتی بننے کا شرف حاصل ہوا. محترم سامعین کرام، آپ لوگوں کو اپنے موضوع کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کو اس چیز سے متنبہ کر دوں کہ ہم لوگوں کو اس روئے زمین پر جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کے متعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی عبادت کے اندر کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ ہر ایک انسان اپنا کسی نہ کسی کو آئیڈیل مانتا ہے. ہم لوگ بھی جو ہے کسی نہ کسی کو آئیڈیل مانتے ہوں گے. ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ماننا سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر کہا کہ اگر تم کو اس روئے زمین پر عبادت کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں جو لوگوں کا ذکر آیا ہے ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور ان صحابہ کرام میں جو سب سے مشہور صحابہ کرام ہیں اس کا ذکر پچھلے خطبے میں ہو چکا ہے، جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جس کو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پہ مانگا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جس کی زبان پر اللہ رب العالمین نے حق کو رکھ دیا، جس کی زبان پر اللہ رب العالمین نے سچ کو رکھ دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس
کہ اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قوت تو پہنچی لیکن اسلام کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ اگر وہ اس روئے زمین پر اپنی زبان سے کوئی مشورہ دیتے تو اللہ رب العالمین قرآن آسمان سے قرآن کے ذریعے اس مشورے کی تائید کر دیتے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو ہم سب سے افضل جس کو سمجھتے ہیں وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو جس کو ہم سب سے افضل سمجھتے ہیں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ عام الفیل یعنی وہ سال جس میں کچھ لوگ جو ہے ابرہہ کا لشکر جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، یعنی عام الفیل کے 13 سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور اس حساب سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں نے 63 سال کی عمر پائی ہے۔ اور بظاہر ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 سال کی عمر پائی ہے تو حضرت عمر بن خطاب کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 13 سال بعد ہوا تھا۔ اس سے لگتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت تھی جس کو ہم ابو حفص کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ابو حفص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت دی، جیسا کہ معرکہ بدر کے متعلق آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کو یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے، اگر تم میں سے کسی کا ان سے آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں قتل نہ کرنا، اور ہاں اگر میرے چچا عباس کا بھی تم سے آمنا سامنا ہو جائے تو اسے بھی قتل نہ کرنا، اس کو بھی مت مارنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے والوں کو مار دیں، اپنے بھائیوں کو مار دیں، بنو ہاشم کے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابا حفص ایضرب وجہی ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف، اے ابو حفص کیا تم رسول کے چچا کو تلوار سے مار دو گے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں پر ابو حفص کے نام سے پکارا تھا، یعنی جو ابو حفص حضرت عمر بن خطاب کی کنیت ہے یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا ایک لقب آتا ہے فاروق نام کا۔ اب اس کے بارے میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے، مسند احمد کی بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ حدیث تمام تر ضعیف ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھیے عمر فاروق کا جو فاروق کا لقب آتا ہے، سب سے پہلے دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاروق لقب کے مستحق تھے۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کرنے والا، حق اور سچ، حق اور غلط کے درمیان میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور غلط کے درمیان میں بہت فرق کرنے والے تھے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر بن خطاب گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں حق پر ہوں۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ حق پر ہیں تو پھر چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسا کریے میرے ساتھ یہاں سے نکلیے اور مسجد حرام میں چلیے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد حرام میں جاتے ہیں۔ پہلی صف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو یہاں پر فاروق کا لقب دیا تھا، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سب سے صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو
کیا تھا. اور تاریخ اسلام یعنی اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب ایسے پہلے شخص ہے جس کو امیر المومنین کا بھی لقب دیا گیا, جس کو امیر المومنین کا لقب سے پکارا گیا. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کو امام الانبیاء کے نام سے جانا جاتا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اس کو خلیفہ رسول کے نام سے جانا جاتا. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس کو امیر المومنین کے نام سے جانا جاتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کس طرح سے قبول کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح مسند کی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز کو سنتے ہیں اور قرآن کی تاثیر کو سنتے ہیں, قرآن کی جو ہے الفاظ کو سنتے ہیں, تو عمر بن خطاب وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کھڑے ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کسی بندے کا تو قول نہیں ہو سکتا ہے, لیکن پھر جو ہے اس کے بعد سوچتے ہیں کہ نہیں, یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے, یہ کسی بندے کا ہی قول ہے. حضرت عمر بن خطاب خود اپنی زبان میں کہتے ہیں, لیکن جیسے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں وما هو بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, لیکن بہت کم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ تو کسی شاعر کا قول نہیں ہے, یہ تو جو ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے, یہ تو خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ضرور ہی کسی جادوگر کا جادو ہوگا. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں ولا بقول کاہن, یہ کسی کاہن کی کوہانت نہیں ہے, یہ کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب کا دل یہی سے نرم ہو چکا تھا, یہی سے پگھلنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادے سے گئے, اور وہاں پر ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت عمر نے کہا کہ میں آج محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کے بارے میں تو پوچھئے کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. عمر بن خطاب وہاں پر جاتے ہیں, اور وہاں پر جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی بہن سورہ طٰہٰ کی قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہی تھی. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو مارا, اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی, آیتیں پڑھنے کے بعد اسلام لے کر آئے. یہ واقعہ بالکل صحیح نہیں ہے, بلکہ جو واقعہ بالکل صحیح ہے وہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے, جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بیٹے ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے سامنے سے ایک شخص گزرا, اور اس کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص پہلے جو ہے کاہن ہوگا, یہ شخص جو ہے پہلے جادوگر تھا. اس کے بعد عمر بن خطاب نے اس شخص کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا کہ تم پہلے زمانے میں یعنی تم اسلام میں آنے سے پہلے جادوگر تھے؟ اس نے کہا ہاں میں جادوگر تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اسلام کے بارے میں بتلائیے. تو اس نے کہا کہ اسلام کے بارے میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنات جو ہے پہلے گھروں کے اندر پائے جاتے تھے, لیکن اب جنات جنگلات کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ایک اس چیز کی پہچان ہے کہ جو آخری نبی ہے وہ اب آ چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے جنات گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں, اب جنگلات کے اندر پائے جاتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یہاں سے بھی نرم ہو گیا, اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعا کرنا, اور چند جو ہے حضرت عمر بن خطاب نے جب مشاہدہ دیکھ لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آ چکے تھے. اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں جو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی افضل صحابی سمجھا جاتے تھے. محمد بن حنفیہ وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے کہا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد پھر پوچھا پھر کون؟ تو اس کے بعد محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر ایک چیز آئی, میں نے کہا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کون تو کہیں گے کہ حضرت عثمان بن عفان.
لیکن میں نے فوراً کہہ دیا کہ عمر کے بعد میں تو آپ ہی سب سے افضل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں سب سے افضل نہیں ہوں، میں تو صرف باقی صحابہ کرام کی طرح عام انسان ہوں۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 10 صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، اور دوسرے نمبر پاتے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 ایسے صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں تمام کے تمام صحابہ کرام کو، یعنی 10 صحابہ کرام کو نام لے لے کر پکارا اور کہا کہ فلاں تم جنتی، فلاں تم جنتی، فلاں تم جنتی۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک وہ حدیث جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو شخص آئے اس سے کہنا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے جنت بھی کہا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے جنت بھی کہا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے کہا کہ اے عمر آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان آئے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر عثمان بن عفان سے کہا کہ عثمان آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اس جگہ پر جنتی قرار دیا۔ عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عثمان اب تم کوئی نیکی نہیں کرو گے تو تب بھی تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے، آپ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عمر کا محل اللہ کے رسول نے جنت کے اندر دیکھا تھا۔ اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، اس محل کے اندر ایک عورت بیٹھ کر وضو کر رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو یہ چیز بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب میں محل کے اندر جانا تو چاہتا تھا لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جنت کے اندر عمر بن خطاب کا سونے کا محل دیکھا۔ کس چیز کا؟ سونے کا محل دیکھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم میں سے کسی ایک شخص کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر کہا کہ اگر بنو ہاشم کے لوگوں میں سے کسی ایک کا ہے تو یہ محل میرا ہی ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پختہ کرنے کے لیے، بات کو سچا کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھ لیا بنو ہاشم کے اندر کون ہے وہ شخص؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھی دور بھاگتے تھے۔ اس کے لیے سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویاں بیٹھی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیخ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون؟ تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ عمر بن خطاب۔ اتنے میں جواب آیا عمر بن خطاب، جتنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی تمام کے تمام وہاں سے کھڑی ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب کو اجازت دی، عمر بن خطاب اندر آئے اور اندر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اضحک اللہ سنکا، اللہ کے رسول آپ کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہنساتا رہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تمہارے آنے سے پہلے یہاں پر چند عورتیں تھیں، وہ مجھ سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تمہاری آواز سنی وہ فوراً یہاں سے گئی اور بھاگ گئی، اور بھاگ کر جانے کے بعد وہ اندر چھپ گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مجھ سے خوف کیوں کھاتی ہیں؟ ان کا حق تو یہ ہے کہ آپ سے خوف کھائیں، آپ سے ڈریں، لیکن یہ عورتیں مجھ سے کیوں
کہا کہ عمر بن خطاب نے عورتوں کو پکارا اور کہا کہ تم مجھ سے خوف کیوں کھاتی ہو؟ نبی تو یہ ہے، میں تو ایک صحابی ہوں، مجھ سے کیوں خوف کھاتی ہو؟ تو اس وقت عورتوں نے جواب دیا کہ عمر سنو، تم اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سخت ہو، تم جو ہے سب سے زیادہ سخت ہو، اور جو محمد بن عبداللہ ہے یہ سب سے زیادہ نرم ہے، اس وجہ سے ہم کو اسے ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر، یہ تو عورتیں ہیں، جس راستے سے تم گزر جاتے ہو اس راستے پر تو شیطان بھی نہیں رکتا ہے۔ اس حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور چھوٹی سی بچی آئی، بالکل چھوٹی سی بچی آئی جس کا رنگ کالا تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک نظر مانی تھی، نظر یہ مانی تھی کہ آپ جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں، جیسے ہی آپ جنگ سے صحیح سلامت واپس آئیں گے تو میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں دف بجاؤں گی اور دف بجانے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اشعار بھی پڑھوں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے نظر مانی ہے تو تم ایسا کرو تو تم دف بھی بجاؤ اور تم اشعار بھی پڑھو، تم دف بھی بجاؤ اور اشعار بھی پڑھو۔ تو وہ بچی جو ہے دف بجا رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ بچی جو ہے دف بجا رہی ہے۔ اس کے بعد عثمان بن عفان آتے ہیں، تب بھی دف بجا رہی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام آتے ہیں، وہ عورت مسلسل دف بجا رہی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے دف کو دور پھینک دیتی ہے اور خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اے عمر بن خطاب، تمہارے یہاں سے آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں سے شیاطین کو بھگا دیا ہے۔ انسانوں کے درمیان میں جتنے بھی شیاطین ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایسی مجالس میں جاتے جہاں پر شیاطین موجود ہوتے تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے، اور جس راستے سے گزرتے تو اس راستے سے بھی شیطان بھاگ جاتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اگر وہ اس روئے زمین پر اپنی زبان سے کوئی مشورہ دیتے تو قرآن کریم جو ہے اس کی تائید کرتا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے گئے تھے۔ اس وقت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول، میری بہت بڑی خواہش ہے کہ اگر اس خانہ کعبہ کو اپنا جائے نماز بنا لیں، اس خانہ کعبہ کو اپنا جائے نماز بنا لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو بنایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات جہاں پر تھے، عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو اپنا جائے نماز بنائے۔ حضرت عمر بن خطاب اتنا کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے جو حضرت عمر بن خطاب اپنی زبان سے کوئی مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شادی کی، شادی کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، ولیمہ کرنے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے۔ عمر بن خطاب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر کے اندر اچھے بھی لوگ آتے ہیں، برے بھی لوگ آتے ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام آپ کی بیویوں کو تمام کے تمام لوگ مائیں مانتے ہیں، اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے پردہ کریں، کیونکہ آپ کے گھر کے اندر اچھے لوگ بھی آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی بھی آتے، کافر بھی آتے، ہر قسم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ عمر بن خطاب نے اتنا ہی کہا، اتنے میں آسمان سے جبریل امی آئے اور کیا کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے نبی اب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ، کہ جب تم کسی سے کوئی چیز مانگو، جب تم کسی سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم اس کو جو ہے پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ وہ پردہ کرے۔ اتنے میں آسمان سے حضرت جبریل امی آئے اور کہا کہ محمد وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یعنی ایک یہ واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر بن خطاب نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی تائید کی۔
اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے آتی ہیں. اسی طرح وہ معرکہ بدر کے متعلق آتا ہے جس میں 70 لوگوں کو جو ہے قید کر لیا گیا تھا. ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ مال لے لو اور اس کے بعد جو ہے ان کو آزاد کر دو. عمر سے پوچھا, عمر نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول ایسا کرو ان کی گردنیں الگ کر دو, اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کو پریشان کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی بات نہیں مانی, ابو بکر کی بات مان لی. ابو بکر کی بات ماننے کے بعد 1 یا 2 دن گزرتے ہیں, اس کے بعد عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں پر آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں رو رہے ہیں, دونوں رو رہے ہیں. عمر بن خطاب نے پوچھا, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں اور آپ کا ساتھی کیوں رو رہا ہے؟ اگر کوئی رونے والی بات ہوگی تو میں بھی آپ کے ساتھ روؤں گا, اگر رونے والی بات نہیں ہوگی تو رونے کی کوشش کروں گا, آپ مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عمر میں نے آپ لوگوں سے معرکہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سوال کیا تھا تو تم نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ ان کو قتل کر دو, ان کی گردنیں الگ کر دو, لیکن میں نے تمہاری بات کو نہیں مانا. ابو بکر نے کہا, اے اللہ کے رسول کچھ مال لے لو, مال فدیہ لے لو اور ان کو آزاد کر دو. میں نے ابو بکر کی بات کو مان لیا. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کر دیا اور کہا, اے نبی ہم نے آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے, ہم نے آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے تو آپ کے لیے یہ نہیں کہ آپ دنیا کو اختیار کریں, آپ کو اگر اختیار کرنا ہے تو آخرت کو اختیار کرنا ہے, اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کن کافروں سے کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا, اگر یہ تمام کی تمام چیزیں پہلے سے نہ لکھی ہوتی محمد ہم تم کو بھی ضرور بضرور سجا دیتے. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معرکہ بدر کے متعلق جب اپنا مشورہ دیا تو اس کی تائید قرآن مجید نے بھی کی. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند یہ فضائل تھے. آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, عمر بن میمون ایک صحابی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں فوراً حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے پہلے صفوں کو بالکل سیدھا کرایا, سیدھا کرانے کے بعد جیسے ہی اللہ اکبر کہا, حضرت عمر بن خطاب کا ایک معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے اندر سورہ یوسف اور سورہ نحل کی تلاوت کرتے تھے. جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کہا تو ایک ابو لؤلؤ نام کا ایک شخص آتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ حملہ کر دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹھ میں جو ہے تلوار گھونپ دیتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں. عامر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو میں پورا کا پورا معاملہ دیکھ رہا تھا, لیکن جتنے بھی لوگ آزو اور بازو تھے ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں کہ اب کیا ہو گیا ہے. عمر بن خطاب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا اور اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا, اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور جگہ پر کھڑا کرنے کے بعد اسے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. اور جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھانا شروع کی تو دائیں بائیں سے آواز آنے لگی, سبحان اللہ. ابھی تو عمر کی آواز آ رہی تھی, اب عبد الرحمن بن عوف کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے تھے, اب عبد الرحمن بن عوف کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا, جو عمر بن خطاب کے پیچھے تھے صرف انہی لوگوں کو معلوم تھا, انہی لوگوں کو معلوم تھا کہ عمر بن خطاب پہ حملہ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے سورہ نصر اور سورہ کوثر کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد جیسے ہی تمام کے تمام لوگ نماز سے فارغ ہوئے, عمر بن خطاب نے پوچھا کون ہے وہ شخص جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک غلام ہے جس کا نام فیروز بھی آتا ہے, ابو لؤلؤ بھی آتا ہے, جس کا نام فیروز بھی آتا ہے, ابو لؤلؤ بھی آتا ہے. تو نبی اکرم تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے تو کسی مسلمان نے نہیں کیا ہے بلکہ ایک کافر نے مجھ پر حملہ کیا ہے. اس کے بعد اس شخص کو, اس غلام کو پکڑا گیا اور اس غلام کو جیسے ہی پکڑا گیا تو اس نے خود بخود اپنے ہی چھرا گھونپ لیا, تلوار گھونپ لی, اس وجہ سے کہ مجھے تب بھی یہ صحابہ ہے, مجھے تب بھی یہ لوگ جو ہے قتل کر دیں گے. اور حضرت عمر بن خطاب کو وہاں سے لایا گیا. عمر بن خطاب کو وہاں سے تب لایا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان میں باتیں ہونے لگی. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اب نہیں بچیں گے, بعض کہتے
اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے زخموں سے وہ نبیز نکل جاتا. اگر دودھ پلایا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے ذریعے سے وہ دودھ بھی نکل جاتا. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر بھی کوئی بھی چیز نہیں رکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اسی طرح بیمار رہے اور اسی بیماری کے درمیان میں اس نے اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا اور کہا کہ آپ عائشہ کے پاس جائیے اور عائشہ سے کہیے کہ عمر بن خطاب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اگر دفن ہونا چاہتا ہے تو اپنے دو ساتھیوں کے درمیان میں دفن ہونا چاہتا ہے, اپنے دو ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما عائشہ, حضرت عمر بن خطاب نے یہ سوال کیا ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے کیا اس کو محمد بن عبداللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری بہت بڑی خواہش تھی اگر میرا انتقال ہو جائے, میری یہ خواہش تھی کہ میری قبر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن عبداللہ کے پاس ہو, لیکن اگر اس جگہ کا سوال مجھ سے حضرت عمر بن خطاب نے کر لیا ہے تو جائیے میں یہ اپنی جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قربان کر دیتی ہوں. وہ شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ آپ کے لیے اما عائشہ نے اجازت دے دی ہے, اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کو دفن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور محمد بن عبداللہ کے پاس آپ کو دفن کر دیا جائے گا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل بیمار رہے. بیمار رہنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس روئے زمین کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر وہ سپہ سالار گزرے ہیں, وہ فوجی گزرے ہیں جس نے اس روئے زمین پر آتا ہے تو روم اور فارس دو ایسے شہر ہیں ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے, لیکن یہ حضرت عمر بن خطاب ایک ایسے صحابی تھے کہ اس نے اپنے دور کے اندر روم اور فارس کو جو ہے فتح کر کے دکھایا تھا اور وہاں پر بھی جو ہے اس نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا روم اور فارس کے اندر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے واقعات بہت سارے ملتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تمام لوگوں کی یعنی جو مشہور صحابہ کرام ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, جو ہمارے لیے نمونہ ہیں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں, ہم لوگ ان کے بارے میں جانیں. ہم لوگ تب بھی تو موبائل میں کسی ہیرو کے بارے میں جانتے ہیں, کبھی کسی ہیرو کی جو ہے ہسٹری دیکھتے ہیں, کبھی کسی کھلاڑی کی ہسٹری دیکھتے ہیں. ہم لوگ ان کو بھی تو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کے نمونوں کو اپنا آئیڈیل مانیں, ان کو جو ہے اپنا نمونہ مانیں, ان کی تاریخ کے بارے میں دیکھیں, ان کی سیرت کے بارے میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کس طرح سے قربانیاں دی تھی, ان لوگوں کے دلوں کے اندر کس طرح سے ایمان بنایا ہوا تھا, ان لوگوں نے اسلام کے لیے کس طرح سے اپنی جانیں قربان کی تھی. اس لیے ہم لوگوں کو ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کل بروز قیامت تمام صحابہ اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضرت عمر بن خطاب جیسا بہادر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة